جتنی مہنگائی اوپر جاتی ہے نا اتنا عمران خان اوپر جاتا ہے. کیا اس پہ بھی ریگریٹ ہے جو آپ نے بشریٰ بی بی کے عدت کے حوالے سے کی تھی, یا پرسنل زندگی پہ ان لوگوں کی کرنی چاہیے؟ موقع کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ میں کدھر اپنی حیثیت بتاؤں. اسکول میں آپ کو کبھی پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے صحافی بنیں گے؟ میں نے یا سیاست کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے. واہ واہ, مجھے ایون اپنے بچوں سے بھی کم توقعات ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل شخصیت موجود ہیں اور جو میرے دوست بھی ہیں, اور بڑا مجھے ان کی دوستی پر فخر بھی ہے, اور پاکستان کے مشہور مایہ ناز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور حال ہی میں یوٹیوبر, بہت ہی کامیاب یوٹیوب شو چلا رہے ہیں ٹاک شاک کے نام سے اعزاز سید کے ساتھ, اور بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں. آپ لوگوں کے پاس ان کی شاید وہ والی معلومات نہ ہوں کہ وہ اصل شخصیت ان کی کیسی ہے. آج ہم ان کی شخصیت کے مختلف پرت الٹنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اصل میں کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے, اور ان کا صحافت کا نظریہ کیا ہے, پاکستانی سیاست کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو عمر چیمہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو. خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کے. آپ نے تو جس طرح میرا تعارف کرایا, آپ نے مجھے بہروپیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں آپ بہروپیہ نہیں, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو بہت کچھ لگتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آپ کی لائف سٹوری. ظاہر ہے آپ ایک ایلیٹ کلاس سے سمجھے جاتے ہیں, صحافیوں کے ایک ایلیٹ طبقے سے سمجھے جاتے ہیں, تو اپنی سٹوری بتائیں. کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ, تو آپ بتائیں کہ آپ کی پرورش کہاں ہوئی, کیسے آپ کی زندگی کا آغاز ہوا, کیریئر کا آغاز کیسے ہوا, اسکولنگ باقی ایجوکیشن کیسے ہوئی آپ کی. وسیم, پہلے تو میں آپ کو نئی شرٹ پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی شرٹ پہنی ہے. شروع سے آپ بڑے ویل ڈریس ہیں اور ہم نے بھی آپ سے بڑا سیکھا ہے. مجھے پتہ, بلکہ آپ ہمیں ایڈوائز کیا کرتے تھے. بس ذرا آپ جو ہے کہ میری طرف منہ کر کے بات کریں, کوئی پرانے والی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے اعزاز سید نہ سمجھے. اچھا, اعزاز, آپ نے اعزاز کی بات کی تو درمیان میں اعزاز کا ذکر آ گیا. وسیم, میرا کوئی ایسی کوئی ایلیٹ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور مجھے جو میں ہوں اس پہ مجھے فخر ہے, بلکہ میں موقع کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ میں کدھر اپنی حیثیت بتاؤں, اصلیت بتاؤں کہ میری اوقات کیا ہے. تو میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جو کہ ایک گجرانوالہ میں ہے, امین پور کلاں, اور ادھر ہی میری جو پرورش بھی ادھر ہی ہوئی, اور جو میری ابتدائی تعلیم ہے میٹرک تک, وہ بھی کوئی جو قریبی گاؤں تھے ادھر ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے. ہمارے گاؤں میں تو پرائمری اسکول تھا, اور پھر ایک گل والا ہے ادھر ہم نے جا کے مڈل کیا, پھر آگے کلاس کیا, ادھر سے میٹرک کیا, اور اس کے بعد مجھے والد صاحب نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا. ہاں, ان کا یہ خیال تھا کہ لاہور جانے سے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو خیر, یعنی کہ جو بائی لوکل سٹینڈرڈ میں ایک بڑا پرومزنگ اسٹوڈنٹ تھا اور پوزیشن ہولڈر تھا. اچھا, اسکول میں پوزیشن لیتے تھے؟ ہاں, اسکول میں بھی پوزیشن لیتے تھے. اس کے بلکہ اسکول میں آپ کو کبھی پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے صحافی بنیں گے؟ کیا خیال ہوتا تھا اس وقت, خواب کیا تھے آپ کے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا صحافی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ میں اس سے بھی بڑا بننا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو ہمیشہ جدھر بھی ہوں نا, میں اپنے آپ کو انڈر اچیور فیل کرتا ہوں, اور یہ چیز مجھے اس طرح ہیلپ فل ہوتی ہے کہ میں آپ کو موونگ, ہاں ایگزیکٹلی, کہ میں آگے جو میرا سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی منزل نہیں آئی. تو لیکن یہ بات درست ہے کہ جس طرح کی میں اپنی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, ایک ہمبل بیک گراؤنڈ, اس لحاظ سے جو میں ابھی ہوں جس پوزیشن پہ, یہ تصور نہیں کیا تھا. یہ بڑا ایک ہمبلنگ قسم کا ایک تھاٹ ہے, یعنی کہ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ میں کدھر سے چلا ہوں, تو بڑا اس چیز پہ یعنی کہ یقین نہیں آتا, یا ان ادر ورڈس یہ ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک گڈ لک ہے کہ مجھے, یعنی لوگ ہیں ہر حالت میں, بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس میں یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں. شکر کے ساتھ ساتھ ہم مزید کی توقع بھی کرتے رہتے ہیں, دعا بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن شکر بھی کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد میں آگے ایف سی کالج میں چلا گیا, ادھر سے میں نے گریجویشن کی, اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم میں ماسٹر کیا. اور بلکہ تھوڑا سا اگر میں جرنلزم کے حوالے سے بھی بتاؤں, تو جب میں نے میٹرک کیا نا تو اچھے نمبر تھے,
تو ابو مجھے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں نے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے. واہ واہ. او ہو کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر نہ انہوں نے کہا کہ آپ پھر اچھا. اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ دونوں لوگ آپ سے ڈرا کریں گے بعد میں, یا دوست بنیں گے آپ کے؟ ہاں بس یہ CSP آفیسرز بھی. ہاں کوئی کسی کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ڈر کا تعلق, یہ چلتے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جو ہے آپ ایف ایس سی نہ کرو. میں کہہ رہا تھا نا میں نے ایف ایس سی کرنی ہے جا کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایف ایس سی نہ کرو, آپ ایف اے کرو. تو میں نے کہا کہ نہیں, وہ ذرا لگتا ہے کہ بندہ کوئی شاید ایف ایس سی کر نہیں سکتا. تو تب میرا یہ سوچ تھی کہ میں کوئی انجینئرنگ کے نمبر لے کے نا تو میں آگے جاؤں گا نہیں انجینئرنگ میں. لیکن یہ ہے کہ میرے نمبر نہیں آئے. تو خیر اس کے بعد جو ہے میں رائے راست پر آ گیا, میں نے بی اے کیا. اور بی اے کے بعد میں نے تب تک مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سیاست جو ہے نا یہ ہم سے بہت دور کی بات ہے. یہ بڑے ایک ہماری وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یعنی کہ اس کے لیے کافی اسٹرگل اور بیک گراؤنڈ چاہیے بہت زیادہ. ادھر موروثی سیاست ہے پاکستان میں. تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں سی ایس ایس کرتے ہیں. تو جب میں نے ماسٹر کیا جرنلزم میں تو یہ سوچ ایک ذہن میں ساتھ ساتھ تھی کہ میں آگے اس کو جرنلزم کو ایز اے سبجیکٹ رکھ لوں گا. اور تب آپ کو پتہ ہے جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بارے میں ایک بڑا ایک تاثر ہوتا ہے جی کہ ادھر شاید بہت انٹلیکچوئل ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہے, اور جو کرنٹ افیئرز ہیں ان پر وہ لوگ بڑے اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذہن میں سوچ تھی کہ چلیں کرنٹ افیئر کا بھی پیپر تیار ہو جائے گا اور جرنلزم کا بھی ایک پیپر رکھ لوں گا. تو خیر اس کے بعد میں نے اسلام آباد آ گیا جرنلزم میں ماسٹر کرنے کے بعد. اور ادھر کوئی ڈان کی اوپننگ تھی تو میں نے ڈان میں جاب شروع کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ میں جب جرنلزم میں آیا تو پہلے میں نے کبھی کوئی ایسا کوئی پلان نہیں کیا تھا, یا جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے نا جی میں جرنلسٹ بننا چاہتا تھا, میں بھائی کو نہیں بننا چاہتا تھا. بالکل. میں نہیں یعنی کوئی کہ ایم اے کر رہے ہیں جرنلزم کا, پھر بھی ہاں نہیں کوئی ایسا کوئی جرنلسٹ بننا ہے. ویسے اگر سی ایس ایس کرتے تو پولیس سروس میں چاہتے وہ یا فوراً یہ جو سوچا ہے ہوا کیا تھا کہ بڑی گاڑی ہوگی, ہوٹر بج رہا ہوگا, اور نہیں یعنی کہ میرے خیال کوئی بھی ہو جاتی, پولیس سروس ہو جاتی یا ڈی ایم جی, یعنی کہ یہ دو ایک پریارٹیز عام طور پہ ہوتی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ میں نے جب جرنلزم شروع کی تو وہ بھی اس نیت سے کہ چلیں کو ساتھ میری کوئی ایک اپنا خرچہ بھی میرا بن جائے گا کوئی مہینے کا, جو بجائے کہ میں گھر والوں سے پیسے لوں. تو لیکن جب جرنلزم میں وسیم میں نے شروع کی تو دین آئی بیکیم ایڈکٹیڈ, یعنی کہ مجھے اس میں مزہ آنا شروع ہو گیا, اور وہ مزہ جو ہے نا وہ پھر عادت بن گیا. تو لت لگ گئی. ہاں, تو میں نے پھر سی ایس ایس کی کوئی کتابیں بھی نہیں لیں, کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی سی ایس ایس فیل ہو کے کوئی جرنلزم کرنا, نہیں, یعنی کہ وہ پھر یہ ایک حادثاتی میری انٹری تھی جرنلزم میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے بڑا مبارک ثابت کیا, اور یہ اس نے مجھے ایک کاز بھی دی. مجھے لگا کہ ایک بینگ جرنلسٹ ہم ایک سوسائٹی پہ کیا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا, اور اوور آل ایک اچھا ایک خوشگوار حادثہ تھا جرنلزم میں آنا. اچھا, اور جرنلزم میں جب آ گئے تو کب آپ کو لگا کہ آپ صحیح بڑے صحافی بن گئے ہیں؟ وسیم یہ اصل میں نا جب کوئی بندہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ وہ بڑا بن گیا, پھر اس کے بعد وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میری اس کو گڈ لک کہہ لیں کہ میں ہمیشہ نا اپنے بارے میں سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتا ہوں. سب ہوتے ہیں امپوسٹر سنڈروم, ایک کہتے ہیں نا کہ جو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, کہ سب لوگ نہیں ویسے ہوتے, اس طرح نہ کرو. میں بھی ڈاؤٹ کا ہی ہوں. تو میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا عمران اسلم صاحب کے بارے میں, جو جیو کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہ کوئی ڈرامہ وغیرہ بھی لکھتے تھے. تو میں ان کی وائف کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نیا ڈرامہ لکھتے ہیں نا تو ایک ہوتا ہے ایک لیول پہ ایک جو ڈرامہ رائٹر ہے اس کا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہٹ جائے گا. لیکن وہ ہر دفعہ نا ایک سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید یہ بات لوگوں کو پسند آئے, میری آڈینس کو, یا اوور آل یہ کلک کرے یا نہ کرے. تو ایز اے جرنلسٹ بھی جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایک آئیڈیلز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ, کہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تو ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ چھونی تھی, راوالی چھونی, راوالی کینٹ, گجراں والا کینٹ بھی لوگ کہتے ہیں. تو میرے لیے جو ایلیٹ کا کانسیپٹ تھا وہ ادھر جو لوگ جو فوجی تھے نا, کیپٹن میجر, تو ہم جو کہتے تھے جی ہم نے آفیسر بننا ہے,
اور کوئی کہتا تھا میں نے میجر بننا ہے, کوئی کہتا تھا میں نے کرنل بننا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ سب نے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ بننا ہے. تو وہ دن میں آفیسر کا تصور یہی آتا تھا کہ کوئی رے بین کی اینک لگائی ہوئی ہے, کوئی ترچھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, وہ جیپ میں جو ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے, یہ تھا. تو جو آپ کا پھر ایک ورلڈ ویو براڈ ہوتا جاتا ہے, آپ کے جو آئیڈیلز ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں, آپ کی خواہشات اور آپ کے ٹارگٹس بھی ایون چینج ہوتے رہتے ہیں. اور آپ تو پہاڑی علاقے سے ہیں, تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جب زمین پر ہوتے ہیں تو ایک پہاڑ بھی آپ کو بہت اونچا لگتا ہے, جب آپ پہنچے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آگے بھی پہاڑ ہیں, تو پھر آپ کو اس کی زیادہ ایک ٹارگٹ کے بارے میں آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نے کچھ زیادہ سفر طے نہیں کیا. اور یہ ان ادر سینس یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے, یہ آپ کو انرجی دیتی ہے, آپ کو موٹیویشن دیتی ہے. ادروائز اگر آپ جب سمجھنا کچھ شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اتنی ساری سٹوریز کی ہیں, آپ اگر ریٹ کریں اپنی 3 بیسٹ سٹوریز کو تو وہ کون سی ہوں گی؟ اچھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ بینگ انڈر اچیور, میں جو بھی کر لیتا ہوں مجھے چھوٹا لگتا ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ کیا, اس سے بڑی سٹوری ہونی چاہیے. لیکن جن پہ رسپانس بہت آیا ہو. چلیں کم از کم اس طرح. اچھا, آپ کو وسیم ہم نے کچھ ٹائم اکٹھے بھی گزارا ہے دی نیشن میں, تو جو میری ایک نیوز میں بھی اکٹھے گزارا, ہاں دی نیوز میں بھی, ہاں زیادہ تر ٹائم ہم نے اکٹھے گزارا ہے. ہاں تو نہیں, اس کے بعد بھی ابھی جب ہم ہمارے آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ہیں پھر بھی ہمارا ٹائم اکٹھے ہی گزرتا ہے. ہم ایک دوسرے کو مس بھی کرتے ہیں, یاد بھی کرتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں پھر. تو یعنی یہ ان ادر سینس کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایک بلیسنگ بھی ہیں, یعنی کہ اور یہ ایک بڑی ایک ہماری گڈ لک ہے کہ وی ہیو گڈ فرینڈس. تو اور میں چیمہ صاحب آپ نے ذکر کر دیا تو مجھے واقعی میں آپ کی دوستی پہ فخر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. ایک تو ان کی اچھی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں, جو میرے لیے بہت ایک انسپائرنگ چیز ہے. اور اپنی والدہ کو حج کروایا, اپنے والد کو حج کروایا, ان کی خدمت میں دن رات لگے رہتے ہیں. مطلب لگتا تو یہ ہے کہ جیسے ایک کلاس میں تعلق ہو جاتا ہے, صحافی بڑا بن گیا تو اپنے گھر والوں کو بھول گیا, ایسی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑا نام بنایا لیکن اپنے پیرنٹس کو بھول گئے, لیکن یہ نہیں بھولتے, نہ فیملی کو بھولتے ہیں نہ بہن بھائیوں کو. مشکل وقت بھی انہوں نے دیکھا, اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے اور اب بھی ہیں, اور دوستوں کے دوست ہیں, بہت ہی وفادار دوست ہیں. مطلب اگر کر سکیں تو ضرور ہیلپ کرتے ہیں. تو ایز این انسان بہت ہی اچھے انسان ہیں, صافی شاید برے بھی ہوں. تو آپ بتائیں. اچھا, جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ کر سکیں تو ضرور ہیلپ کرتے ہیں, تو مجھے لگا شاید آپ کہنے لگے کہ اگر آپ کر سکیں تو ان کی ضرور ہیلپ کریں. تو خیر وہ ہماری بات جو ہے وہ درمیان میں رہ گئی کہ اور مجھے آپ کی وہ بات بھول گئی کہ جو آپ مجھے پوچھ رہے تھے. میں نے کہا کہ 3 آپ کی بیسٹ سٹوریز جو آپ کو رسپانس آیا وہ کون سی؟ اچھا, میں وہ نیشن کی جو بات کر رہا تھا تو اس ٹائم میں ایک کب رپورٹر تھا کہ ابھی میرے حالے کوئی شاید 2 سال مجھے پورے نہیں ہوئے تھے. تو اس ٹائم مجھے یاد ہے آپ کی مونچھیں ہوتی تھیں ماشاءاللہ, اس کے بعد بڑی گرومنگ ہوئی آپ کی. ابصار صاحب آپ کے استاد ہوتے تھے. آپ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کی بھی مونچھیں ہوتی تھیں سلائنما, ہم دونوں نے ترقی یہی کی ہے. ہاں, تو اچھا ٹائم تھا. ہاں, تو ویسے بھی اگر یہ ہے کہ آپ کا وقت پہلے سے بہتر آئے نا تو پرانا ٹائم بھی اچھا لگتا ہے. تو وسیم, وہ اس ٹائم میں نے جمالی صاحب کے بارے میں مجھے یاد ہے تھی کہ وہ پرائم منسٹر کے اس وقت کسی نے بھی یہ سٹوری نہیں کی تھی, اور آپ کی سٹوری تھی کہ جمالی پرائم منسٹر ہوں گے. تہلکہ مچ گیا تھا, کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا, ہر طرف اور یقین اس لیے بھی نہیں آ رہا تھا نا کہ میں بچہ رپورٹر تھا. ہاں کہ یار اس کو کیا پتا ہوگا, بلکہ سٹوری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. میرا ایک سینئر ہے تو اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا اوے چیمہ تو کی چول مار دیتی ہے. میں نے کہا شاہ جی, میں نے کہا جو بھی کر دیا آپ دعا کریں کہ جمالی مرحوم اب اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے, یعنی کہ فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ دعا کریں کہ جمالی صاحب پرائم منسٹر بن جائیں. میرا ان کے پرائم منسٹر بننے میں ایک ہی سٹیک تھا کہ میری سٹوری صحیح ہو جائے. اور اس کے کوئی 2-3 دن بعد نا نصرت جاوید صاحب اس ٹائم نیوز میں تھے, تو ان کی بھی کوئی آئی کوئی اسی کے ریلیٹڈ نا کہ کوئی جمالی کا نام چل رہا ہے. اچھا, عامر متین صاحب جو ہیں یہ بھی اس ٹائم نیوز میں لکھتے تھے. جب ان دونوں کی آئی نا تو مجھے کوئی حوصلہ ہوا کہ کم از کم میں دفتر والوں کو بتا سکوں گا کہ کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اگر میں ہوا ہوں تو خیر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر اچھا وسیم میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کا نا ایک شروع میں لوگ آپ کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا, جب تسلیم کر دیں نا تو پھر آپ کی ایک متھ بن جاتی ہے. وہ کام جو اچھے کام آپ نے نہیں بھی کیے وہ بھی آپ سے منسوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ایک آپ چھوٹی سی خبر کر رہے ہوں گے نا, لوگ اس میں بھی کوئی بڑا ایک اس کو نا ایک بٹوین دا لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی بات ہے جو اس بندے نے کی ہے. تو خیر اینی وے, اب یہ ہے کہ جو مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ 2008-10 میں کڈنیپ ہو گیا. تو
وہ والا جو انسیڈنٹ بہت ہی ٹراماٹائزنگ. اچھا وہ جو انسیڈنٹ تھا نا, اچھا اس پہ مجھے فخر ہے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے مجھے کچھ سختیاں برداشت کرنی پڑیں, لیکن جب کوئی لوگ میرے پہ ترس کھاتے تھے نا تو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. یعنی کہ اپنا آپ ایسا ایک لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنا یا لوگوں کا کمزور سمجھنا, یہ مجھے نا اچھا نہیں لگتا تھا. تو میں دل میں چاہتا تھا کہ یار کوئی میرا نا کوئی انٹروڈکشن چینج ہو, کہ جو بھی ہے نا وہ بات کرتا ہے اچھا وہی جس کو وہ آئی صحیح والے اٹھا کے لے گئے تھے. تو میں کہتا تھا کہ یہ جو کوئی نا میرا اور نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی میرے ایک جرنلسٹک کام کی وجہ سے تھا کہ میری سٹوریز کی وجہ سے تھا. ایسی سٹوریز کہ جو کرنے سے پہلے میں موقف کے لیے سوال بھیجتا تھا, یعنی 2 ہفتے میں انتظار کرتا تھا, وہ جواب نہیں آیا, لیکن وہ جواب اس صورت میں آیا نہیں. اچھا ویسے بتائیں کہ آپ اب اس انسیڈنٹ کی بات ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی وارننگ ملی تھی, یعنی باقی لوگوں کی رہنمائی ہو کہ جب آپ اس طرح کی رپورٹنگ کریں جس میں ظاہر طاقتور ہلکے ہوں انوالو اور آپ کو پتہ ہو, تو آپ کو کوئی پہلے اندازہ تھا کہ اب اگلی سٹیج آئے گی اور مار پڑنے کا امکان ہے؟ وسیم, ایک تو جو وارننگ ہے نا یہ بڑی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے کہ آپ کس کو وارننگ سمجھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی 10 بندے مارے ہیں نا تو مجھے آپ کہیں گے نا چیمہ صاحب یار ہماری طرف ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, تو مجھے یہ بھی وارننگ لگے گی کہ مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ کس چیز کے کیپیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن مجھے کوئی ایسا جس طرح عام طور پہ ذکر کرتی ہیں یا جس طرح عام طور پہ ایک تاثر ہے جی کہ وارننگ یا تھریٹ کا یہ مطلب ہے جی کہ کوئی فون کر کے کہ تیری ایسی کی تیسی تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو کر کے تو دکھا سٹوری, ایسی وارننگ مجھے کبھی نہیں آئی. ایسی آتی بھی نہیں ہے, بڑے طریقے سے آتی ہے, چائے شائے پلا کے. ہاں, یعنی چائے پہ جو باتیں ہوئیں اور بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی, لیکن میں کسی خوش فہمی میں نہیں تھا. ادھر سے نکلتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ فزیشین ہے. اصل میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک فزیشین ہوتا ہے جو آپ کی نبض چیک کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میڈیکیشن سے ٹھیک ہونا ہے یا کہ اس کی سرجری کی ضرورت ہے. سرجری والا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ ڈائگنوسٹک والا. اور وہ جب آتا ہے نا تو جس طرح سرجری میں بھی ادھر جو ڈاکٹروں نے ماسک چڑھائے ہوتے ہیں نا, تو ادھر بھی جو آتے ہیں نا سرجن, انہوں نے ماسک چڑھائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بہرحال ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں, لیکن یہ بڑا ٹراماٹائزنگ ایونٹ تھا آپ کی زندگی میں. ابھی عمران ریاض گھر واپس آئے ہیں, ایک اور صحافی, تو اس وجہ سے بھی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس پروسیس سے آپ مطلب آپ ذہنی طور پہ کس عمل سے گزرے, کس اذیت سے گزرے, وہ دن کیسے تھے جب آپ کو ظاہر ہے بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, آپ کو کڈنیپ کیا گیا, پوری رات تشدد ہوا, پھر صبح آپ کو تشدد کر کے چھوڑا گیا, اور یہ لگ رہا تھا کہ بظاہر آپ کو ڈرایا گیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے, لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ بولیں گے, اور آپ اس کے بعد بھی بولتے رہے, جو آپ کی پہچان بنی کہ آپ کی بہادری. تو وہ دن کیسے گزرے پھر اس کے بعد؟ یعنی اچھا وسیم, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ بہادری کے لیے بھی میں جو سمجھا ہوں یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک ذرا مینیج کرنا پڑتا ہے, اپنے فیئر کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک رستے پہ یعنی مجھے ایک رستے پہ چڑھا دیا گیا ہے کہ جو میں اب بدل نہیں سکتا, کہ میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہونا تھا اب ہو گیا ہے, اب میں آگے جا کے روں یا ہنسوں, میں نے وہ ٹائم میرا گزرنا ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ ایک ذرا دل بڑا کروں اور ایک کریج شو کروں. دوسرا یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو مارنے والے ہیں آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ میرے دل میں بھی آئی. تو میں نے اپنے آپ کو پوچھا کہ کیا نفرت مسئلے کا حل ہے, تو جواب نفی میں تھا. تو میں نے کہا حل کیا ہے, تو حل مجھے یہ لگا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ریفارمز ہونی چاہیے, کہ ان کا کوئی لا نہیں ہے. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وجود میں آئی ہیں, SOPs کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے ذریعے چلتی ہیں. تو ان میں بھی کئی لوگ ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم سوچیں نہیں کہ سارے ادھر جو ہے وہ بڑے وہ جو ہے مارنے والے ہاتھ چھوٹ قسم کے ہیں, تو ادھر بھی کوئی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو ایک پروٹیکشن دیں گے تو اس میں وہ آواز بھی اٹھائیں گے کہ فلاں چیز غلط ہے. تو میں نے آ کے کوئی 2-3 آرٹیکل جو ہے نا وہ انٹیلیجنس ریفارمز پر لکھے. تیسری چیز جو اور امپارٹنٹ ہے, میں نے یہ ایک چیز ایکسپیرینس کی کہ جو ایک جسمانی تشدد ہے اس سے زیادہ جو ایک نفسیاتی ایک آپ پر اثر ہوتے ہیں نا وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں اس ٹائم. جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے, وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی نا ایکٹنگ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں سے سنا یار اپنی صحافت میں کہ آپ اسائلم کے لیے چکر لگا رہے ہیں, آپ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, الزام آپ پہ لگائے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ویسے جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو اس ٹائم میں
امریکہ میں بھی رہ آیا تھا، کوئی 6 ماہ میں نے امریکہ میں گزارے تھے، کوئی 1 سال میں نے برطانیہ میں گزارا تھا تعلیم کے سلسلے میں. تو مجھے وہ کوئی چارم نہیں تھا، یعنی کہ مجھے کوئی اسائلم وغیرہ، یہ اسائلم جو ہے نا یہ بھی ایک اگنورینس کی علامت ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی کہ پناہ مل جائے بس کسی طرح، کوئی یورپ کے اور امریکہ کے کسی گلی کوچے میں مجھے لیٹنے کی جگہ مل جائے تو میری زندگی جنت بن جائے گی. وہ بڑی میزریبل لائف ہوتی ہے. تو مجھے یہ آئیڈیا کبھی فیسینیٹ نہیں کیا، حالانکہ مجھے انہیں اس ٹائم لوگوں نے کہا بھی جی کہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو کارڈ وہ مل جائے گا. آپ کو آفر ہوئی تھی بڑے اعلیٰ امریکی عہدیدار کی طرف سے بھی؟ وہ مجھے اسائلم کی نہیں آفر ہوئی تھی، مجھے تو بلکہ یہ آفر ہوئی تھی ادھر کی امریکن یونیورسٹیز کی کہ آپ ادھر آ کر پڑھائیں. اور وہ سٹینڈنگ آفر ہے، آج تک آفر ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے کبھی خیر یہ میرا کوئی اپنے ملک پر احسان نہیں ہے، یعنی کہ میری اپنی اس کے ساتھ محبت ہے. میں ویسے باہر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. اب میں کیا کہوں جی کہ مجھے میں جو ہے یعنی کہ میں ملک پر احسان کر رہا ہوں، ایسی احسان والی بات نہیں ہے. یعنی کہ میں ادھر رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے ملک سے، اپنی جو دھرتی ہے اس سے پیار ایک فطری چیز ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب عمران ریاض جس ٹراما سے اب گزر رہے ہیں، اگلے دنوں کے لیے آپ ان کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کو، اور کیسے کسی جرنلسٹ کے ساتھ ایسا ہو جائے وہ آگے کیا کیا کرے جو بہتر ہوتا ہے؟ وسیم، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ ہمیں جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اب پروفیشنلزم یہ کیا ہے کہ آپ نے فیکٹس کو ویریفائی کرنا ہے. آپ نے جرنلسٹ رہنا ہے، آپ نے کوئی پارٹی نہیں بننا، کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بننا. آئے دن جو ہے وہ میں ایک دن کوئی کسی جگہ پہ کوئی جرنلسٹ کا مرڈر ہو گیا تو اس کی میں سٹوری پڑھ رہا تھا ڈان میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا جی کہ فلاں جرنلسٹ جو کہ ایک پیس کمیٹی کا بھی ممبر ہے، وہ فلاں پارٹی کا بھی لیڈر ہے، اور اس طرح کے نا 2-3 اس طرح ریفرنس، اس کا مرڈر ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو اس کے مرڈر کا سبب ہے وہ اس کی جرنلزم تھی یا کوئی اور چیز تھی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ایشو آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ جو ہے اس نے جو ایون جو جرنلسٹ ہیں ان کی کوئی کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے جی کہ فلاں اتنے جرنلسٹ ہیں کہ جس کیس میں ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس میں قتل کا سبب ان کی جرنلزم بنا. ٹھیک ہے. دوسرا باقی جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آئیڈیا. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو کسی کے پارٹی نہیں بننا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پاور ہے نا وہ فیکٹس ہیں. فیکٹس کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بولنا چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. آپ یہ ہو سکتا ہے آپ سمارٹ ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ایک بندہ انڈر تھریٹ ہے، وہ کسی اور کے ذریعے انفارمیشن کو پبلک کرتا ہے. الٹیمیٹلی ہمارا ایک پرپز تو یہ ہے نا کہ سوسائٹی میں ایک بہتری ہے، اویئرنیس آئے، انفارمیشن اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں جی کہ ہم انفارمیشن کو روک سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انفارمیشن کو پبلک کر کے ہم بھی ایک امپاورڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. تو حالانکہ میں آپ کو بتایا کہ اپنے کیس میں نے اس ٹائم کو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ کسی کو میرے ویوز کا آئیڈیا ہے، بلکہ بعض اوقات لوگ کو اینٹی آرمی ہے، فلاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فلاں پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ہیں. جس طرح میرے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا جی کہ مجھے بتایا گیا جی کہ اچھا یہ اینٹی آرمی، حالانکہ کوئی اینٹی پرو والی کوئی بات نہیں تھی، ایک سٹوریز کی بات ہوتی ہے. تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پروفیشنلزم کے باوجود میں ٹارگٹ ہوا. اس کے باوجود میں اس چیز پر آج بھی یقین رکھتا ہوں، اور میں کبھی کوئی جرنلسٹ ہے ان کی ٹریننگ بھی کراؤں نا تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا ویپن آپ کی پروفیشنلزم ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے جی کہ وہ فلاں سچ بول رہا تھا. لیکن پروفیشنلزم کیا گارنٹی ہے کہ آپ پہ حملہ نہیں ہوگا؟ نہیں، گارنٹی نہیں ہے 100%. میں یہ ساتھ یہ بھی بات کہ یہ کو 100% آپ کی انشورنس نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ 60 to 80% یہ آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آپ کے ٹیکس بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے جو اس طرح کے کوئی ڈینجرس لوگ ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی اور ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو اور زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. ہاں، ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو مافیا پر بھی رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف کنٹریز میں ڈرگ مافیاز ہیں جو کہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں، ان پر بھی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سروائیو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی سروائیول ٹرکس جو ہیں وہ سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری دونوں کی مشترکہ ایڈیٹر عائشہ ہارون صاحبہ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس دنیا میں نہیں ہے، اچھی خاتون تھی. تو عائشہ ہارون جو ہیں وہ کہتی تھیں کہ آپ نے اس طرح سے لکھیں کہ آپ لکھتے رہیں. ٹھیک ہے. آپ کی وکٹری یہ ہے کہ آپ لکھتے نہیں. اگر آپ کو خاموش کرانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ پھر آپ کے مخالف کی وکٹری ہے. یعنی کہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ وہ زین الدین زیدان تھا جو ورلڈ کپ میں اس نے ٹکر مار دی دوسرے کھلاڑی کو. ٹکر مارنے کا یہ نتیجہ نکلا، اس کو وقتی تو سیٹسفیکشن ہوئی ہے، مگر وہ میدان سے باہر چلا گیا، اس کی ٹیم ہار گئی.
تو ایک کسی شخص کا یہ تھا صحافیوں کے لیے مشورہ کہ آپ کم از کم ایسی ٹکر نہ ماریں, آپ میچ جتوا کے جائیں, یعنی کہ آپ نے الٹیمیٹ فتح حاصل کرنی ہے, سچ بولتے رہنا ہے بجائے اس کے کہ ایک دفعہ سچ بول کے جیسے بلب پھٹکارا مار کے ختم ہو جاتا ہے نا, وہ نہیں ہونا. اچھا آپ یہ بتا دیں کہ آپ ایک چیز میں واضح کر دوں, اس میں کوئی بزدلی والی بھی بات نہیں ہے. بعض اوقات لگتا ہے جی کہ شاید اس کا مطلب ہے جی کہ ہم بات ہی نہ کریں. بھائی بات کریں, ایز اے جرنلسٹ جو ہے آپ ایک طرح کے لفظوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں. یہ اگر آپ اپنے الفاظ, مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتے تو آپ کے جرنلسٹ ہونے پر بھی پروفیشنلزم میں کمی ہے. یہ میں بھی لہٰذا سوال آپ جو ہے بات کرتے ہوئے آپ کسی سے بدتمیزی کیے بغیر, آپ کوئی پارٹی کیے بنے بغیر, آپ مناسب الفاظ کے, آپ کی جو ہے نا آئیڈیا یا آپ کا جو کویسچن ہے وہ پاورفل ہونا چاہیے. بالکل, یعنی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ریز یور وائس, امپروو دی کوالٹی آف آرگومنٹ, کہ آپ زیادہ شور نہ کرو, اپنی جو آرگومنٹ ہے اس کو امپروو کرو. ٹھیک ہے, تو وہ ایز اے جرنلسٹ کرنا چاہیے. اور یہ ہم سب کے لیے دیکھیں, اس کا نیگیٹو میسج بھی آتا ہے جب کوئی بندہ اغوا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں, ہم آپس میں کم اغوا ہوں, کم سے کم حملے ہوں تاکہ لوگ زیادہ کام کریں. ہاں, اور ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہوں, یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ نے سٹوری نہیں چلانی, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ اس کو کس طرح سے چلانا ہے کہ اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی جو بھی جرنلسٹ ہے اس کی جان میں محفوظ رہے, اس کو کوئی پرابلم بھی نہ آئے اور یہ سٹوری بھی پبلک ہو. ہمیں ان چیزوں پر دیکھنا چاہیے, یہ ہماری وکٹری ہوگی اس طرح سے کہ کیسے کریٹیو انداز میں کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کتنا عرصہ تک آپ کو نفسیاتی طور پہ ٹراما سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ وسیم, میرے خیال ہے مجھے کوئی 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا. اور یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا اکیلا بھی محسوس کرتا تھا. وجہ یہ تھی کہ گھر والے بھی پریشان تھے. اب میں اپنی کوئی پریشانی ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتے تھے تم جرنلزم ہی چھوڑ دو. باقی جب آپ نکلتے ہیں, بعض کا دوستوں سے میں پوری بات نہیں کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ کہیں یہ گھبرا کے مجھے نہ چھوڑ دیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ اس کو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بننا ہے, ہم نے کولیٹرل ڈیمیج میں ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, اور جب اور بھی میں باقی لوگ دیتا تھا, بعض لوگ جو ہیں وہ ایک باڈی لینگویج ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ابھی گھبرایا یا نہیں گھبرایا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شاید آپ روز سورج ڈھلنے سے پہلے گھر چلے جاتے وہ ایک والدین جو ہے وہ ایک پریشان ہوتے تھے ڈیفینیٹلی کہ بھئی یہ نہیں. اور یہ میں تو اپنے ٹراما کی بات کر رہا ہوں, ان کا ٹراما میرے سے بھی لمبا تھا. اور خواب بھی آپ کو ڈراؤنے آتے ہیں, ہاں, یعنی کہ وہ عجیب سا ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ میں اس میں سے ایک سرخرو ہوا. یعنی کہ میں کوئی رویا نہیں, کوئی پیٹا نہیں, سرخرو ہوا. یعنی کہ اور اس نے مجھے ایک اسٹرینتھ دی. بعض کا تو ہوتا ہے کہ وسیم آپ کے اندر نا ایک کوئی چیزیں جو ہے نا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے, آپ کو ریئلائز نہیں کر پاتے جب تک کہ ایک اسپیشل کوئی ایونٹ کو, کوئی کرائسس آتا ہے تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے, آپ مزاحمت کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ میں اس نے یعنی کہ مجھے ایک اپنی ذات کو ایک وہ ایک جو ہے نا ایک ڈسکور بھی میں نے کیا کہ ہاں. اچھا اس کے بعد آپ کی صحافت کا انداز بدلا ہے, کچھ کیا تبدیلی آئی کوئی؟ اچھا میں کوئی ایسا نہیں مجھے لگتا کہ, بلکہ یہ ہے کہ حالانکہ میں جس طرح کی پہلے رپورٹنگ کرتا تھا اس کے واقعے سے پہلے کی میں بعد میں بھی کرتا رہا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹیگ لگ جاتے ہیں جی بڑا دلیر آدمی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی چیزیں جو ہیں جو میں پہلے بھی رپورٹ کرتا تھا اس ٹائم شاید لوگ اتنا نوٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے, بعد میں جو ہے ان کو زیادہ فیل ہوتا ہے. تو اصل میں جو میں نے یہ ابھی کڈنیپنگ کی بات کی وہ اس طرح سے میں نے کر رہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو میرا ایک جو ہے نا ایک سٹیٹس ایک وکٹم کا ہو گیا کہ لوگ جی ہو یار اتنا زیادتی. اچھا میں جو ہے اس سٹیٹس سے نکلنا چاہ رہا تھا کہ یعنی میں آئی ایم ہیپی کہ بھئی میں اپنے میں نے کوئی اپنے پروفیشن کی وجہ سے مشکلات میں سے میں نے فیس کی ہیں اور اس میں سے میں سرخرو نکلا ہوں. لیکن میں یہ ساتھ یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ صرف میرا یہی انٹروڈکشن بنے. ہاں, تو میں اس ٹائم نا پھر میں نے جو پہلی میری سٹوری آئی اس کے بعد وہ میری ٹیکس پر تھی کہ تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ٹیکسز پر میں نے کام کیا. اور وہ سٹوری جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کیا تھی اوور آل کہ جو آپ چھپی تھی تو اس کی ہیڈ لائن کیا تھی کہ اتنے سارے محل 90% لوگ تھے جو ٹیکس فائل نہیں کرتے تھے, 70% جو لا میکرز ہے انہوں نے ٹیکس ریٹرن ہی فائل نہیں کیے ہوئے تھے, اور ہر 5 میں سے ایک بندہ اس کا NTN ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ان سب کی ڈیٹیلز جو ہے میں نے کلیکٹ کی ہوئی تھی. اچھا وہ سٹوری پاکستان میں بھی چھپی اور اسی ٹائم پر
وہ نیو یارک ٹائم, گارڈین, رائٹرز, AFP, CNN, الجزیرہ, وہ سب پر چلی. انفیکٹ یہ تھا کہ میں نے ان سے پہلے ہی شیئر کی تھی کہ ساتھ امبارگوڈ ورژن میں نے دے دیا کہ یہ میری فائنڈنگز ہیں, آپ نے اگر ویریفائی کرنی ہے. بائی لائن لگی تھی سب جگہ. ہاں نہیں بائی لائن انہوں نے تو یہ ذکر کیا تھا کہ فلاں کی سٹوری ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر ویریفائی چیزیں کرنی ہیں تو آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے, آپ کر لیں. انہوں نے کر لیا. تو لہٰذا جو ان کو میں نے ٹائم بتایا جی کہ دن کے 2:30 بجے ہم نے اس رپورٹ کو پبلک کرنا ہے, انہوں نے اس ٹائم جو ہے وہ سٹوریز جو ہیں اس سٹوری کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ناروے گیا تھا, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی. اس کانفرنس میں ایک امریکی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے CNN کے, ڈینیل سٹیل نام ہے نا شاید, انہوں نے ذکر کیا. عمر چیمہ صاحب اس کانفرنس میں نہیں تھے, میں تھا. تو انہوں نے اس وقت سکھاتے ہوئے کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایک فلاں صحافی ہے عمر چیمہ, جس نے پرچہ بائی پرچہ یعنی ایک صفحہ نکالا اور اکٹھے کیے ڈاکومنٹس کے کون کون سے MNAs ٹیکس دیتے ہیں کون سے نہیں دیتے, اور اس میں سال لگ گئے. محل کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو؟ ہاں کوئی 1.5 سال. 1.5 سال لگا کے انہوں نے تحقیق کی. تو یہ ہوتی ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. مجھے بڑا فخر ہوا کہ میرے دوست اور پاکستانی صحافی ہیں, ان کا یہ اور نام. اسی میں اس کا ایک اور امپیکٹ ہوا تھا, وہ یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا ٹیکس ڈیٹا پبلک ہوا. اس کے بعد سے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے رواج پیدا ہوا. نہیں, ایک تو ٹیکس ریٹرن, بلکہ جو ہماری رپورٹ پبلش ہوئی نا اس کے بعد ٹیکس امبڈسمین نے الیکشن کمیشن کو کہا جی کہ یہ بڑی سیریس انڈائٹمنٹ ہے ان لا میکرز کی, ان سے فریش اوتھ لیں کہ جس میں یہ ڈکلیئر کریں کہ ہم آنیسٹ ٹیکس پیئر ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہے الیکشن کمیشن نے نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن نے بعد میں ان سب کا ڈیٹا منگوانا شروع کر دیا ٹیکس کا نا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس ڈیٹا پبلک کر دیا کہ جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے لا میکرز کی وہ بھی پبلش ہونا شروع ہو گئی, اور جو باقی سٹیزنز کی ہے وہ الگ سے پبلش ہونا شروع ہو گئی. وہ پھر یہ PTI کے ٹائم پہ آ کے یہ چیزیں رک بھی گئیں, PTI کے بلکہ PDM کے دور میں آ کے کوئی اس کے بعد وہ چیز کنٹینیو نہیں ہوئی. لیکن پاکستان دنیا میں چوتھا ملک تھا جدھر ٹیکس ڈیٹا پبلک ہوا. اس سے پہلے یہ ناروے میں ہے, فن لینڈ میں ہے, سویڈن میں ہے, اور پاکستان. یعنی آپ کی کوشش زبردست یار, یہ بہت اچھی سٹوری تھی. اس کے علاوہ آپ کی پاناما پیپر پہ سٹوری تھی جو جس کی دھوم رہی ہے, کیا آپ اس پہ شرمندہ تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں, شرمندگی والی کون سی بات ہے, دیکھیں یعنی کہ شرمندگی نہیں. بعد میں نے 1-2 دفعہ آپ کا سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں پبلش تو کی ہے, لیکن جس طریقے سے پھر اس کے اثرات ہوئے اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کی بنیاد پہ, ظاہر ہے پہلے تو مجھے پتا ہے ہم سارے کہتے تھے کہ یار سٹوری ٹھیک ہے, آپ بات کریں. وسیم, اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہر سٹوری کے بعض کا کوئی ایک ڈیفالٹ بینیفیشری اور ڈیفالٹ وکٹم بھی ہوتے ہیں, کہ یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ وہ سٹوری کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو اس میں نواز شریف بھی تھے. اب یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک سٹوری ہے, اس کو کوئی بھی ویپنائز کر سکتا ہے. جب وہ پبلش ہوگی وہ پبلک پراپرٹی بن گئی, کوئی اس کو اپنے حق میں استعمال کر لیتا ہے, کوئی اپنے مخالف کے خلاف استعمال کر لیتا ہے. تو اس چیز کو ایک ایشو بنایا گیا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں نواز شریف کی بھی غلطی تھی. انہیں یہ چیزیں خود ہی ٹیک اپ کر لیتے پہلے, بجائے اس کے انہوں نے خود جو ہے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس بھی بھیجا, بار بار بھیجا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں لینا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک پرچی ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, منی ٹریل, ٹھیک ہے. اچھا, میں بھی سمجھ رہا تھا کہ یار سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, ان کے پاس تو پورا ٹریل ہے. وہ بعد میں جب وہ سپریم کورٹ نے مانگا ٹریل, انہوں نے ٹریل ہی کو نہیں پیش کیا. ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ مایوس ہوئے ہوں گے, اور بھی کئی فیکٹرز اس میں انوالو تھے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے پاناما پیپر میں نواز شریف کا بذات خود نام تھا. نہیں, نواز شریف کا نام نہیں تھا, ان کے بچوں کا نام تھا. لیکن آبویسلی بچے بھی تو ان کے تھے نا, یعنی کہ اب یہ ہے پولیٹیکل فگر ہیں, بلکہ ان کے بچوں کا ذکر بھی تو اسی لیے آ رہا تھا نا کہ نواز شریف کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو خیر, بلکہ وہ کی نا پہلے کوئی ICIJ پہ بھی اور گارڈین والوں نے بھی نواز شریف کا نام چلا دیا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ادھر پبلش ہونے لگا تو مجھے نیوز آپ نے دفتر والے پوچھ رہے تھے کہ نواز شریف کا نام, میں نے کہا کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گارڈین نے چلایا, ICIJ والوں نے چلایا. میں نے کہا وہ غلط چلا رہے ہیں, نہیں ہے. اور انہوں نے باقی بعد میں ریٹریکٹ بھی کیا, وہ نہیں تھا, نام نہیں تھا, لیکن ان کے بچوں کا تھا. تو اس میں نواز شریف اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن جو ورڈکٹ آئی اس میں پاناما پیپر پہ تو سزا ان کو نہیں ملی. وہ نہیں ہوئی. اصل میں مجھے ورڈکٹ پہ مایوسی ہوئی, بلکہ جب فیصلہ آیا جس میں وہ تنہا والا جو کہ جی تنہا ڈکلیئر نہ کرنے پہ سزا دی گئی, جو تنہا لی نہیں تھی. تو میں 2 گھنٹے تو پہلے مبارکباد لیتا رہا, پھر بعد میں نے فیصلہ پڑھا
تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ انتہائی ریڈیکولس فیصلہ ہے. اور یہ اسی طرح فیصلہ ہے کہ جس کو بعض کا ہوتا ہے نا سپریم کورٹ کے فیصلے ایز اے نظیر ان کو کوٹ کیا جاتا ہے, وہ بھی نہیں کوٹ ہوتا, یعنی کہ یہ ایسا ماٹھا تھرڈ کلاس فیصلہ تھا. تو اس پہ البتہ میں نے ضرور لکھا تھا کہ یہ غلط ہے, بلکہ مجھے آئی سی آئی والے جو ہیں وہ تو میرے پہ ٹرسٹ کر رہے تھے نا کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے, یہ جرنلزم کی پاور ہے کہ جو ہے ایک پرائم منسٹر فارغ ہو گیا ہے, یعنی کہ ہماری سٹوری پر ہے وہ. اس ٹائم تک میں فیصلہ پڑھ چکا تھا. میں نے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا, یہ تھرڈ کلاس فیصلہ ہے, یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. انہوں نے پھر بھی میرے پہ ٹرسٹ کیا, انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ فلاں کے ساتھ مل گیا, یہ فلاں کے ساتھ مل گیا. اچھا تو خیر اچھا, لیکن ابھی اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسی سٹوری بھی کی جو بعد میں احساس ہوا کہ یار نہ ہی کرتا میں, کوئی پچھتاوا ہے کسی سٹوری پہ؟ یار مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آتی. ایک دفعہ جو سٹوری میں نے کی جس میں مجھے لگا کہ میں نے جلدی کی, یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک سٹوری کا وہ تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک طارق عزیز الدین تھے امبیسڈر, تو وہ اغوا ہو گئے تھے. تو میں اس ٹائم نا کوئی ایک کینیڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے پاکستان میں, تو میں ان کے ساتھ کوئی کام بھی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ادھر جانا ہے, ان کے گھر جانا ہے. ہم ان کے گھر گئے تو بعض کا نا پاکستانیوں کا ایک تاثرات کا پتہ نہیں چلتا, وہ کسی گورے کو دیکھ کے نا ذرا بدل بھی جاتے ہیں. تو جو طارق عزیز الدین ہے نا, ان کی جو بیگم ہے, انہوں نے ان سے بات کی تو ذرا وہ نا ہنستے ہوئے انہوں نے بات کی. اچھا میں نے پوچھا جی آپ کے بچے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی بچے جو ہیں وہ پشاور میں ہیں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ طارق عزیز الدین جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں, بیگم جو ہیں یعنی کہ وہ بظاہر اس ٹائم پریشانی نظر آ رہی ہیں, بچے بھی ادھر نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ کوئی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی آئی ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس, تو میں نے کوئی اسی طرح اپنی نا آبزرویشن کی بنیاد پہ میں نے کوئی کویسچن ریز کر دیے کہ کیا وہ واقعی اغوا ہوئے ہیں, خبر کر دیا. ہاں اس پہ جو ہے انہوں نے کافی اگلے دن شور مچایا, جو کہ ان کی میری نظر میں جینون تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مجھے ہے کہ یار وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ ایک فیملی پہلے ٹراماٹائز ہوئی ہے, انلیس کہ آپ کے پاس کوئی بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ آپ جس میں جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ پائیں, ادروائز اس موقع پہ چیزوں اچھا کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو آپ عمر آپ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو سٹوریز پہ آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے, تو کیا اس پہ بھی ریگریٹ ہے جو آپ نے بشرا بی بی کے عدت کے حوالے سے کی تھی, یا پرسنل زندگی پہ ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو بڑے لوگ ہیں ان کی؟ دیکھیں جہاں تک پرسنل لائف کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ آپ مجھے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کرپٹ آدمی ایسا نہیں ہے, یا پرسنل لائف میں یہ بڑا فیملی پرسن ہے, یعنی کہ آپ اور لوگ جو ہیں وہ بھی یعنی کہ ان کو خوشی ہوگی, ان کو کوئی ایسا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے نہیں اس کی پرسنل لائف ہے ہم نہیں جاننا چاہتے. لوگ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی کسی کو پسند ہے کرتا ہے اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یعنی کہ میں نہیں سمجھتا. اور پھر یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ چیز پازیٹیو ہے, اس طرح کی اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ بذات خود اس کی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہوتے ہیں, یعنی نماز, روزہ, اور جدھر انہیں لگتا ہے کہ کوئی معیوب چیز ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی اور وہ لے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ میری پرسنل لائف تھی. یہ کوئی پرسنل لائف والا معاملہ میں نہیں سمجھتا, اور میں اس پہ بہت سارے لوگوں سے ڈبیٹ کر چکا ہوں, اور میرا ایک بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ کوئی پرسنل لائف نہیں ہے ایسی, اس میں ایشو نہیں ہے. یعنی کہ ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی ریئل لائف میں کیسے ہیں. اور کوئی لمٹ ہے ویسے نجی زندگی کے حوالے سے کسی چیز کی, کسی کے بچوں پر رپورٹنگ, کسی نان پولیٹیکل فگر ان پر رپورٹنگ؟ اب یہ جو ہے نا یہ ایک سبجیکٹو کویسچن ہے کہ آپ نے پبلک انٹرسٹ کیسے ڈٹرمن کرنا ہے. کہ آپ نے یہ بتانا ہے, مثلا یہ ہے کہ میرے کیس میں کہ اگر عمران خان کی شادی ہوئی ہے تو عمران خان کی شادی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے جس دن یہ میں نے سٹوری کی تو مجھے جو ایون ڈان کے جو ایڈیٹر ہیں ظفر عباس صاحب, ان کا میسج آیا کہ عمر ونڈرفل سٹوری. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایڈیٹر کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ ان کی نظر میں بھی یہ ایک پبلک انٹرسٹ سٹوری تھی. ٹھیک ہے, کہ یہ یار یہ بڑی ایک انہونی سی بات تھی نا, یعنی کہ اور ویسٹرن میڈیا میں بھی ویسے شادیاں جو بڑے مشہور لوگ ہیں ان کی بڑی خبر چلتی رہتی ہیں, ان کی جو ہے یعنی کہ عمران خان کی پہلی شادی مجھے یاد ہے کہ شاید برطانوی اخبار میں ہی پہلے خبر چھپی تھی جمائمہ سے. صرف شادیوں کے نہیں بلکہ افیئرز کے بارے میں بھی سٹوریز آتی رہتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں آیا, ویڈیوز تک آئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پرسنل زندگی کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بظاہر اتنے لبرل بھی ہیں اور فیملی پرسن بھی ہیں ساتھ, یہ آپ کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو بہت زیادہ آپ ان کا خیال کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ والدہ کو خود حج پہ لے کے گئے ہیں, والد صاحب کو پہلے بھیجا, یہ کیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یہ اس کو آپ مورل رسپانسبلٹی, مذہبی فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں یا؟ یار میں وسیم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. یعنی کہ میں آپ کو ویسے بتاؤں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ
ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ ایون ایک سواب کی غرض سے کرتے ہیں، میرے ذہن میں وہ بھی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے اندر وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے. اور ایون یعنی کہ اگر میرے ساتھ کوئی ذکر بھی کرے نا تو میں ایک میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ، کہ اس میں کون سا ایسا کام ہے کہ جو میں یعنی کہ میں نے کوئی احسان کیا ہے. یہ اس حد تک یہ چیز جو ہے میرے اندر ہے. اور وہ بے شک آپ کے بچوں کے حوالے سے ہو کہ بھئی یعنی کہ میں ایک ایز اے رسپانسبل فادر کہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں. مجھے ایون اپنے بچوں سے بھی کم توقعات ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس لیے نہیں میں کرتا کہ چلیں میں جب ساری ذمہ داری خود پہ لینا چاہتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں ہوں گا تو یہ میری بڑی خدمت کریں گے. مجھے اس کی ایون وہ بھی میں نے توقعات نہیں رکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے باپ میری کیا ڈیوٹی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ دا وے آف تھنکنگ ہے اس میں. میرا جو ایک سوچنے کا انداز ہے نا، اس میں جو اپنی ذمہ داری ہے نا ان کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، اب آخری آپ سے کچھ پیش بینی کروا لیں، فعال نکلوا لیں کہ سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی. آپ کے خیال میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکیں گے نواز شریف صاحب، یا اس دفعہ الیکشن کے بعد عمران خان کا کوئی چانس ہے وزیر اعظم بننے کا؟ کیا آپ نہیں، عمران خان کا تو کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے پاکستان میں صورتحال بدلتے بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ کوئی اگلے الیکشن تک تو صورتحال بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عمران خان کی فیور میں صورتحال نظر نہیں آ رہی. نواز شریف کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاثر یہ ہے یا ایک سوچ یہ کام کر رہی ہے کہ عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کے لیے اگر کوئی بندہ کسی طرح کوئی یعنی کہ اس کا کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. یعنی وہ ایون شہباز شریف بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ابھی تک تو نواز شریف کے کافی چانسز ہیں. آگے یہ بیانیے میرا پہ کسی بیان سے ان کو نقصان تو نہیں ہوا جو پچھلے دنوں میں یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ اگر بیانیے پہ کوئی لڑائی شروع نہ ہو جائے، اور ابھی تک تو نہیں ہوئی. ابھی یعنی کہ کوئی تحفظات ہیں جو یہ کنوے کرنے گئے تھے، وہ تحفظات ہی کنوے کرنے گئے تھے کہ آپ جو ہے فوج کو اسپیئر کریں، آپ باقی چیزوں پہ توجہ دیں. اور میں وسیم ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے نا، یہ نون لیگ کا اب نہیں رہا، یہ عمران خان کا ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ آ کے کوئی اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ اگر یہ کوئی بیانیہ بنائیں گے تو پی ٹی اے والے کہیں گے جی کہ آپ تو ہمارے والی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں آپ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ بیانیہ نہیں چلے گا. اور اس ٹائم جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو اکثر میں لوگوں سے ملتا بھی ہوں، یہ بات ہوتی ہے مہنگائی کب ختم ہوگی. اس پر کوئی بیانیہ لے کر آئیں کہ مہنگائی کا کب ختم ہوگی. اگر یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کریڈیبل ایک بیانیہ ہو کہ ایسا کہ جس میں واقعی لگے کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ جس کو یہ چلائیں گے آ کے اور مہنگائی ختم ہو جائے گی، یا اس کے علاوہ یعنی کہ اگر جادو کے علاوہ بھی اگر یہ ممکن ہے تو کوئی ایسی چیز کوئی بتائیں گے لوگوں کو تو وہ زیادہ سیل ہونے والی ہے. اور اگر بیانیہ ان کا اکانومی کے ریلیٹڈ ہوگا تو وہی چلے گا. تو آپ کے خیال میں اپنے اون پہ الیکشن جیت سکتی ہے نون لیگ، نواز شریف واپس آ جائیں تو؟ یار جتنی مہنگائی ہوئی ہے نا، ان کے لیے سب سے بڑی جو تھریٹ ہے عمران خان ہی ہے، وہ مہنگائی ہے. کسی بھی جو پارٹی ہے اس کے لیے، یا عمران خان جتنی مہنگائی اوپر جاتی ہے نا اتنا عمران خان اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر مہنگائی کا کوئی توڑ نکال سکتے ہیں تو وہی ان کے لیے اصل میں جو عمران خان کا بھی توڑ ہے ان کے لیے. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، آپ نے اپ کلوز اینڈ پرسنل ود عمر چیمہ دیکھا اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسی طرح کے مزید پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.